الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ علماء کرام، میرے عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے تعریف کی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہمارا رشتہ توحید سے جوڑا، جنہوں نے ہمارا رشتہ صحابہ سے جوڑا، جنہوں نے ہمیں اہل حدیث بنایا، حدیث کی اتباع کرنے والوں میں سے ہمارا شمار کیا۔ اہل حدیث کا ہونا سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں آخر نبی رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، آج جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج ہم لوگ جس موضوع پر سننا چاہتے ہیں، سب سے بہترین عنوان ہے۔ ہر کسی کو سننا ضروری ہے، چاہے وہ طالب ہو، چاہے وہ مدرس ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ہر کسی، یہاں تک کہ جو جانتا ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے، جو نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ، جو نہیں جانتا ہے، کیونکہ اگر ایمان بچانا ہے تو اس کو جاننا ضروری ہے، اور جو اگر جانتے ہیں تو ان کی ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، رب کی طرف ان کا اقبال ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایمان تگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو سننا ضروری ہے۔ اس عنوان کا نام ہے اصول الدین، دین کے اصول، قواعد الدین، دین کے قواعد۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے بھی ستون ہوتے ہیں، اگر ستون بلڈنگ کے نہیں ہے تو وہ بلڈنگ، وہ گھر بالکل منہدم ہو جاتا ہے، وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ تو دین اسلام کے ستون ہے، قواعد الدین ہے، دین کے قواعد ہیں، اصول ہے، ان اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت آسان لفظوں میں وہ ہم کہیں گے، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد نشر کریں، پھیلائیں۔ عزیز طلباء، ہر کسی کو جاننا ضروری ہے قواعد الدین، اصول الدین، ہر کسی کو جاننا ضروری ہے۔ ہم لوگ منتشر انداز میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، آج میں اس کو ترتیب کے ساتھ گنا دوں گا اور کچھ ہلکا نقشہ لینے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ دنیا والوں کے سامنے پیغام بھی جائے اور آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ قواعد الدین کیا ہے، اصول الدین کیا ہے، دین کے قواعد کیا ہے، اصول کیا ہے دین کے، تاکہ ہم جانیں، ہمارا ایمان تگڑا ہو، مضبوط ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسلنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو ایمان ڈگمگانے لگے۔ بہت ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہم لوگ نماز کی بات کریں گے، صرف آج ہم لوگ کہیں گے پردہ کی بات کریں گے، لیکن ایمان کے جو اصول ہے، اسلام کے جو اصول ہے، قواعد پر، اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، سامعین کرام، پہلا اسلام کا پہلا اصول، دین اسلام کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے، یہ قرآن جو ہم نے پائے معمولی کتاب ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ یاد کرتے ہیں، اس قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، باطل نہیں، سچ ہے، جھوٹ نہیں، نور ہے، کفر نہیں، ہدایت ہے، ضلالت نہیں، علم ہے، جہالت نہیں، یقین ہے، شک نہیں۔ اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا وشواس ہے، اس پر ہمارا اعتقاد ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس قاعدہ کو ماننا ضروری ہے، اپنے دل کے اندر جگہ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس قاعدہ کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں کہ اس قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے حق نہیں ہے، بلکہ باطل بھی ہو سکتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا نہیں، ہمارا یقین ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ
بھی ہے حق ہے, باطل نہیں, سچ ہے جھوٹ نہیں, نور ہے روشنی ہے, کفر نہیں ہدایت ہے, دلالت نہیں, علم ہے جہالت نہیں, یقین ہے شک نہیں. اس پر ہمارا یقین ہے. اگر کسی کا یقین نہیں ہے, اگر کوئی شخص اس اصول کو نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا, اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا. بہت اہم اصول ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا اس چیز کی کیا ضرورت؟ ہاں ضرورت ہے. کتنے ایسے لوگ بھٹک رہے ہیں, کتنے ایسے لوگ بھٹک رہے ہیں. اس لیے آپ اس نقطہ کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے, اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے. آپ نے 1 ٹن دودھ خرید کے لایا ہے, آپ کے گھر میں شادی ہے, پروگرام ہے, اس دودھ کو 1 ٹن دودھ لایا ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے. کہیں سے نہ ہو کچھ گندے گر جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا بچہ جا کے پیشاب کر دے. اگر پیشاب کرتا ہو کوئی دیکھ لے گا, پئیں گے آپ؟ پئیں گے نہیں پئیں گے. اسلام خوبصورت ہے, میرا رب کی طرف سے آیا ہے, میرا رب خوبصورت ہے اور دین اسلام خوبصورت ہے, اس لیے اس کو بچانا ضروری ہے. آج کہیں گے کیوں اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں بنگال کی بات. اہل حدیث کے گھر میں وہ پیدا ہوا. اہل حدیث وہ انسان ہے, لیکن وہ انسان ڈاکٹر بن گیا, لیکن دین اسلام کو اصول نہیں جانتا ہے, قرآن نہیں جانتا ہے کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مولانا قرآن سچ ہے, اس کے اندر حق ہے, کیا گارنٹی ہے؟ اتنے دنوں سے چھپتا ہوا آ رہا ہے, 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے, اتنے دنوں سے چھپتا ہوا آ رہا ہے, کیا گارنٹی آپ کے پاس ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑی ہو جائے؟ نعوذ باللہ, نہیں ہو سکتا ہے. میرا رب کا وعدہ ہے, میرا رب نے چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے, اس قرآن کے اندر جھوٹ نہیں داخل ہو سکتا ہے. اگر وہ آدمی ایسا سوچتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے ہمارا یقین ہے, یہ ایمان ہے اس دستور پر, اس اصول پر. عزیز طلبہ, نمبر 2, دین اسلام کا دوسرا قاعدہ, دین اسلام کا دوسرا اصول, تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام توحید العبادہ, توحید الوہیت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. تمام انبیاء رسول علیہ السلام توحید العبادہ یعنی توحید الوہیت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نبی رسول کو بھیجا ہے, دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ, سب سے چنندہ لوگ, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا, جس کام کے لیے بھیجا, جس اہم مقصد کے لیے بھیجا, وہ مقصد ہے توحید العبادہ کا پیغام پہنچانا, توحید الوہیت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. آج اس نقطہ کو پیچھے ڈال دیا ہے, اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا ہے. اب کہیں گے مولانا یہ تو عام سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے. چھوٹی سی بات نہیں. آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں رہتے ہیں, کچھ ایسی جماعت کے لوگ ہیں, کچھ ایسی جماعت کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں توحید کی ضرورت کیا ہے. وہ جماعت اسلام کے لوگ, وہ جماعت تبلیغ کے لوگ کہتے توحید کی کیا ضرورت ہے. بلکہ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, آج کچھ اہل حدیث کے گھر میں کچھ لوگ ہیں, بلکہ کچھ مولوی ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا توحید لے کے کیا کریں گے, توحید لے کے کیا کریں گے. اس نقطے پر غور کیجئے. وہ اصول ہے دین اسلام کا, دین اسلام کے اصول پر آپ جو جملہ بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے جہالت ہے, ہو سکتا ہے جہالت ہے, یا ہو سکتا ہے آپ جان بوجھ کر کے کہہ رہے ہیں. اگر آپ جان بوجھ کر کے کہہ رہے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جہالت کے بنیاد پر بھی تب بھی ڈر ہے, جہالت کے بنیاد ہے تب بھی ڈر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب, اللہ تعالیٰ علام الغیوب, غیب کی خبر سب سے زیادہ رکھنے والا, اور جن لوگوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کی شکل میں علیہ السلام, جن کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے, جن کو انتخاب کیا ہے, ان کا کام جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو پہلا کام دیا ہے وہ توحید العبادہ ہے, وہ توحید الالوہیہ ہے. یہ کام دے کر کے بھیجا. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا, اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو توحید سے آغاز کیا, توحید سے آغاز کیا, اس توحید سے آغاز کیا. اس لیے ہر نبی کا نعرہ ہے, ہر نبی کا یہی نعرہ ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ نعرہ ہے, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ,
तुम लोगों के लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, हर नबी का नारा है। और हमारे आखिरी नबी आदम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन बेटे, नबियों में सबसे बेहतरीन नबी, इस तौहीद को लेकर के मक्का की सरजमीन पर 13 साल तक एक ही नारा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कैसे कह देते हैं आपकी तौहीद छोड़िए मौलाना, क्या करेंगे तौहीद को लेकर के? सबसे बेहतरीन नबी, सबसे अक्लमंद नबी, सबसे खूबसूरत नबी, जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, उस नबी का तो नारा था तौहीद, उस नबी का नारा था तौहीद। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सबसे बेहतरीन टीचर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 13 साल लगा देते हैं, उसी पर बस नहीं करते हैं। मक्का की सरजमीन से वहां से हिजरत करके जब मदीना आते हैं तो मदीना आने के बाद भी इसी तौहीद पर ताकीद करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसलिए हम सब पर जरूरी है कि अपनी दावत का आगाज इस तौहीद से करें। क्यों करें? कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, ये तौहीद समंदर है, तौहीद समंदर है। तौहीद हर खैर का टीचर है, हर खैर का मुअल्लिम है। ये तौहीद जब किसी इंसान के दिल में बसती है, ये तौहीद इंसान को खैर की तरफ आमादा करती है, ये तौहीद इंसान को नमाज की तरफ आमादा करती है, ये तौहीद इंसान को सच बोलने पर आमादा करती है, ये तौहीद इंसान को झूठ से बचाती है, ये तौहीद इंसान को चोरी से बचाती है, ये तौहीद इंसान को किसी पर इल्जाम लगाने से बचाती है। खैर की तमाम कैसे, किस तरह से समझने की जरूरत है। आप इस मौजू पर थोड़ा सा कभी दिमाग लगाएं कि बेहतरीन नबी और सबसे खूबसूरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद, सबसे दानिश्वर, इस मौजू को लेकर क्यों इतने साल तक लगे रहे? वो क्या है कुछ खैर, कोई है इसके अंदर भलाई, कुछ है वही कि अगर हमें समझ में नहीं आता है और ऐसे फट से कह देते हैं कि तौहीद लेके क्या करोगे, वही क्या आपके अंदर कमी, आपके अंदर कमी है। अपने इस्लाह कीजिए, अपने दिल की इस्लाह कीजिए और आगे बढ़िए। ये तौहीद के अगर मक्स बताना चाहो, मैंने पहले इशारा किया है कि तौहीद समंदर है। जितना तौहीद आप हासिल करेंगे, जितना सीखेंगे, मजा आएगा, लज्जत मिलेगी, खुशी होगी और हर खैर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मुख्तसर वक्त में आप बढ़ सकते हैं। एक खूबसूरत किताब है तजरीद तौहीद, उस किताब के अंदर तौहीद के मबाहिस को लिखा है, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। उसी तरह से एक किताब है तत्हीरुल एतिकाद अन अदरानिल इल्हाद, छोटी सी किताब है, 60 सफ़ा की है, हर तालिब को पढ़ना चाहिए, बल्कि हर आलिम दीन को पढ़ना चाहिए। इतनी खूबसूरत के साथ उन्होंने बयान किया, जो मैं उसूल बयान कर रहा हूँ उसी में से ये उसूल बयान कर रहा हूँ। तो तजरीद तौहीद के अंदर तौहीद का मग़ज़, हकीकत तौहीद, उन्होंने कहा इस लफ्ज़ के साथ हकीकत तौहीद क्या है, तौहीद की हकीकत क्या है, तौहीद का मग़ज़ क्या है। इंसान के पूरे जिस्म का मग़ज़ अगर देखे जाइए, सर, अगर सर ना रहे इंसान नहीं बच सकता है। हाथ कट जाए जिंदा रह सकता है, एक पैर कट जाए जिंदा रह सकता है, लेकिन सर ना रहे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो तौहीद की हकीकत वो कहते हैं अंतरल उमूर कुल्लहा मिन अल्लाह, तुम ये समझो कि तमाम चीज अल्लाह की जानिब से, अंतरल उमूर कुल्लहा मिन अल्लाह, तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, खैर भी अल्लाह की तरफ से है, शर भी अल्लाह की तरफ से है। जब इस चीज को आप जानेंगे, सब चीज अल्लाह की तरफ से है, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से, मनसब भी अल्लाह की तरफ से है, दौलत भी अल्लाह की तरफ से, इल्म भी अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। जब इस नुक्ते पर आप गौर कीजिएगा तो ये आपको यहाँ तक पहुँचाएगा कि जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो तवक्कुल तो अल्लाह पर भी होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, गोए कि आपकी अम्मी आपको बड़ा नहीं बना सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत देने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। हमारा अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ पर जब इस नुक्ते को लेकर के गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो तवक्कुल अल्लाह ही पर होगा। अल्लाह देखिए तौहीद कैसे आपको ले जाती है। और जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। इंसान आपको बचाएगा, दौलत आपकी हिफाजत करेगी नहीं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल अगर कर ले आप, अल्लाह काफी है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरह ज़ुमर 36 नंबर आयत में फरमाता है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदा के लिए काफी नहीं है। बेशक अल्लाह हमारे लिए काफी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना,
ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، ہم توحید والوں کی حفاظت فرمانا، ہم صحابہ والوں کی حفاظت کرنا، اللہ ہم سنت والوں کی ہماری حفاظت فرمانا۔ تو جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو انسان کے دل میں یہ نقطہ ضرور آ جاتا ہے کہ توکل اللہ ہی پر کریں گے۔ تبھی تو اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم سچے مومن ہو، اگر سچے مومن ہو۔ اور کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی سے ڈرتا بھی نہیں، کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ موت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی مجھے مار نہیں سکتا ہے میری موت آنے سے پہلے، کوئی میری بے عزتی نہیں کر سکتا ہے میری بے عزتی ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ انسان نڈر بھی ہو جاتا ہے، یہ انسان کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اور اس نقطے پر جب غور کرتا ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اگر کسی نے مجھے نہیں دیا، کچھ منصب نہیں دیا، کچھ کھانا نہیں دیا جو مجھے ملنے والا تھا، کہا کہ مجھے میرا رب نے نہیں دیا، اس نے ملا، اس کے نہ دینے سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے ان کا امتحان ہے کہ اس نے کیسے سوچا کسی کے بارے میں، وہ نہیں دیا۔ لیکن اگر رب دینا چاہے کچھ بھی کرے وہ نہیں دے سکتا ہے، نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن رب اگر نہ دینا چاہے کچھ بھی دینا چاہے، بہت کچھ دینا چاہے، لیکن دے نہیں سکتا۔ مثال قرآن مجید میں پورا قرآن توحید کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ کو لیجیے، یوسف علیہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بس ایسے ہی۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ خوبصورت قصہ ہے، توحید کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی نے کیا چاہا؟ ان کے بھائی نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرا ابو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہ رہے باس نہ بجے بسوری، کہا اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں، اس کو جان سے مار دیتے ہیں تاکہ میرا ابا جو اس سے بہت زیادہ دل لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ معاملہ بالکل ختم کر دیں۔ ختم کرنا چاہا، انہوں نے پلان کیا، منصوبہ بنایا، میٹنگ کی کہ اس کو جا کر کے کہیں ڈال دیں گے، فیصلہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیں گے، کنویں میں ڈال دیا۔ اور انہوں نے یقین بھی کر لیا کہ مر گیا ہوگا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تھا راجا بنایا مصر کا۔ یہی تو کہا ہے آپ چاہتے ہیں کسی کو بے عزت کرنا، اللہ چاہتا ہے اس کو عزت دینا۔ رب نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی، ماں باپ کو بھی دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر زندہ راجا بن گئے، بادشاہ بن گئے ہیں۔ تمام بھائی کو کہا میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے توحید کا مغز، توحید کا مغز، توحید کی حقیقت۔ عزیز طلبہ، سامعین کرام، تو دوسرا نمبر پر اصول میں ہم لوگ تھے کہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام توحید الوہیت کے ساتھ بھیجے گئے، اس لیے ہم لوگ بھی اسی راستے پر کام کریں گے۔ اب نہ کہیں کہ کیا کرو گے توحید لے کر کے، سب سے بہترین لوگ اس توحید کے راستے پر چلے، ہم بھی چلیں گے۔ کل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر طالب، ہر ذمہ دار اس میدان میں چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جان دے دیں گے اور رب کے سامنے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، دوسرا اصول دین اسلام کا، تیسرا اصول کہ توحید کو سمجھنا ہے۔ توحید کی 3 قسم ہیں، ایک ایک کر کے ہم لوگ کو سمجھنا، پوری زندگی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا توحید ہمیشہ توحید کہاں؟ یہ توحید تو بلڈ کی طرح ہے، بلڈ اگر شریر میں نہ ہو، جسم میں نہ ہو تو وہ جسم مردہ ہے۔ دیکھ، جسم لگتا ہے لیکن بلڈ نہیں، خون نہیں ہے تو وہ جسم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ توحید بلڈ کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی عام ہے، اس لیے ہمیشہ ہر لحظہ، بلکہ موت کے قریب بھی جب ہوں گے وہاں بھی تلقین کریں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کے دیا کہ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، کہ آخری وقت میں جو انسان پہنچا ہوا ہے، یہ دنیا کا آخری وقت ہے، آخرت کا پہلا دن ہے، کہ اس کو بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تعلیم کرو۔ اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اتنی زیادہ قیمت ہے۔ تو تیسرا دستور ہے کہ توحید کی 3 قسم ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات۔ ہلکا انداز میں چلتا ہوں کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو میں صرف نقشہ ہلکا لے آتا ہوں تاکہ ہر کسی کے دل میں یہ نقشہ ہو اور مسلسل پڑھے، مسلسل پڑھتے رہے۔ توحید ربوبیت، اس کے اندر 3 خاصیت ہوتی ہیں۔ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر، کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے، سب چیز کا خالق اللہ ہے،
सब चीज का मालिक अल्लाह है और इस पूरी कायनात की तदबीर करने वाला, चलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह, जब ये तमाम चीजों का खालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तमाम चीजों का मालिक अल्लाह, क्या मतलब तमाम चीजों का? हंसने का मालिक भी वही है, मौत का भी मालिक वो है, जिंदगी का भी मालिक वही है, रोजी का मालिक भी वही है और उस पूरी कायनात को चलाने वाला है। ये है तौहीद रुबूबियत। लेकिन इतना मानना काफी नहीं है मुसलमान होने के लिए, इतना मानना काफी नहीं है। आज मुसलमानों में ज्यादातर से इतना अकीदा है कि हमारा खालिक अल्लाह है, अल्लाह हमारा मालिक है, वो पूरी कायनात को चला, तो बस यहीं पर रुक जाते हैं। आगे नमाज पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे। आगे फरियाद किससे करना है? रब से, अल्लाह मुझे औलाद दे। रब से मांगे कि मुझे इल्म दे। नजर नियाज, कुर्बानी, ज़बीहा, ये इबादत अल्लाह के सामने होगा। लेकिन बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौन बचाएगा? आप लोग तैयार रहे, इनको सीखें। उलमा की जिम्मेदारी है हर जगह थोड़े थोड़े करके बयान करते रहे दूसरी चीजों के साथ साथ, ताकि उनको बचाया जाए, उनको शिर्क से बचाया जाए। मज़ारों में जाते नहीं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। कभी अपने मकसद के लिए कहीं जाकर के फूल भी चढ़ा देते, आपने गलत कर दिया, अपने ईमान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये शिर्क है। जैसे वो पेशाब का कतरा गिर जाता है दूध में, तो कोई दूध पीने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका सारा अमल बर्बाद है, सारी नेकी बर्बाद है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने कहा है कि ये तौहीद रुबूबियत है और ये तौहीद रुबूबियत वसीला है। ये तौहीद रुबूबियत वसीला है। इसको मैं ऐसे ही अगर हम समझे कि मदरसा में आप आए हैं, ये मदरसा इल्म की जगह है, ये वसीला है। लेकिन आप यहाँ आए और ऐसे ही चल दिए 2 साल 5 साल के बाद कुछ नहीं सीखा तो कुछ नहीं, ये वसीला है। आपको यहाँ सीखना है इल्म, तौहीद, कुरान की तफसीर, सहाबा की अज़मत, अल्लाह की मोहब्बत यहाँ सीखना है, ये वसीला है। तो तौहीद रुबूबियत असल नहीं है, ये तौहीद रुबूबियत सीढ़ी है। सीढ़ी के जरिए आपको काम करना है, पंखा सही करने असल मकसद है। सीढ़ी आप लाए हैं पंखा सही करने के लिए, लेकिन सीढ़ी ला करके छोड़ दिया, पंखा खराब तो खराब ही है, आपने कुछ नहीं किया। तो ये तौहीद रुबूबियत सीढ़ी है, वसीला है। तौहीद उलूहियत गायत है, असल मकसद है, असल हदफ है। तो तौहीद उलूहियत क्या है? इफरादुल्लाह ताला बिल इबादत, अल्लाह ताला को एक जानना इबादत में। सारी इबादतों के अंदर जितनी भी इबादत है, इबादत कर, दुआ करना इबादत अल्लाह के लिए खास है, तवक्कुल करना अल्लाह के लिए खास है। ये तवक्कुल कि ये मेरा दिल का ताल्लुक किसी से नहीं होगा कि मुझे बचाएगा, ये मुझे रिस्क देगा, नहीं, मेरा रिस्क का मालिक मैंने पहले ही मान लिया है कि मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, वो तदबीर करने वाला है, वो रिस्क देने वाला है, तो मेरा तवक्कुल उसी पर जाएगा। अगर आपका तवक्कुल थोड़ा भी किसी तरफ जाता है, गोए कि तौहीद लिबाब में खलल है, कमी है, और आज मुसलमानों के अंदर है, अहले हदीस के यहाँ है, क्योंकि तौहीद का जिक्र नहीं हो रहा, तौहीद के बारे में चर्चा नहीं करता है, वो डरता है, हर किसी से खौफ खाता है, उम्मीद रब से रखना है, क्योंकि इबादत है, कुर्बानी इबादत है, नजर नियाज इबादत है, ये सब अल्लाह ताला के लिए। रुकू करना इबादत है, सब अल्लाह के सामने होगा। सजदा करना इबादत है, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने होगा। झुकना, ताज़ीम के लिए झुकना, आज किसी दूसरे इंसान के साथ झुक जाते हैं कुछ मकसद के, नहीं, नहीं झुकेंगे। ये सर झुकेगा जिस रब ने मुझे बनाया है, जिस रब ने मुझे, जो रब मुझे खिलाता पिलाता है, जिसके हाथ में मेरी मौत है, जान है, मरने के बाद वहाँ जन्नतुल फिरदौस है, वहाँ जन्नत है, जहन्नम है, उसके लिए सर झुकेगा, किसी के सामने नहीं। एक तीसरी तौहीद है, तौहीद इबादत समंदर है, इसको जितना पढ़ेंगे आपको समझना है। तो सिर्फ मैं सोचा दिया, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब मैं चला जाऊँ, आप कब चले जाएं, इसलिए कुछ चीजें चाहता हूँ सरसरी अंदाज उसूल की तरह मैं बयान कर दूँ, आप सीखें और आप मेरे बाद काम करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर तौहीद है तौहीदुल अस्मा व सिफात, तौहीदुल अस्मा व सिफात समंदर। तौहीद अस्मा व सिफात को अगर कोई नहीं जानता है तो अल्लाह ताला की इबादत अच्छी तरह से, कामिल तरीके से, खूबसूरत अंदाज में नहीं कर सकता। अगर खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ, बिल्कुल लगन के साथ, बिल्कुल मोहब्बत के साथ इबादत करना चाहता है तो तौहीदुल अस्मा व सिफात को जानना जरूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़वाइदुल अस्मा व सिफात में लिखते हैं, क़वाइदुल मुस्ला फिल अस्मा व सिफात किताब के अंदर, खूबसूरत किताब है, मैं दिखाऊंगा हल्का सा किस तरह से खूबसूरती है, कैसे इल्म बढ़ता है।
اسماء و صفات کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی، قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہوئی ہے، اس پر ایمان لانا جیسے آیا ہوا ہے نا ویسے ہی ہم ایمان لائیں۔ اس کے اندر کوئی آؤ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہے، بغیر کسی تحریف کے، رد و بدل کے، نہ لفظاً ہو نہ معنیٰ ہو، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تعطیل کے، انکار نہ ہو کسی اسماء و صفات کا، اور بغیر کسی تکیف کے اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کو، کسی صفات کی کیفیت نہ بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کو کسی انسان سے تشبیہ نہ دے، کسی چیز سے تشبیہ نہ دے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانے، یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ سے فائدہ روز میں گناؤں گا، وقت ملے گا تو انشاءاللہ۔ یہ تو دوسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ تھا اسلام کا، تیسرا قاعدہ کہ توحید کی تین قسم ہیں۔ اسلام کا چوتھا قاعدہ، اسلام کا چوتھا قاعدہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس پر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے، کس طرح سے ہم سمجھے اسلام کا، دین کا چوتھا قاعدہ، مشرکین نے، کفار مکہ نے توحید و ربوبیت کا اقرار کیا، توحید ربوبیت کو انہوں نے مانا۔ مشرکین نے، کفار مکہ نے، تمام مشرکین نے توحید ربوبیت کو مانا، لیکن یہ ماننا ان کے لیے کافی نہیں ہوا نجات کے لیے۔ اس توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا، ان کو جہنمی قرار دیا۔ یہاں نقطہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ آج ہم بھی تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کو تو مانا ہمارا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم نے تو یہ مان لیا کہ پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، لیکن نماز کی باری کھلا وہ کہ توحید ربوبیت نہیں مانا، توحید اسماء و صفات تو سمجھتے نہیں، وہ کہ یہ توحید ربوبیت کافی نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کو کفار مکہ نے مانا تھا، لیکن یہ ربوبیت کا انکار، اعتراف، اقرار کرنا ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ دلیل کیا ہے اعتراف کیا تھا؟ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ ان لوگوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ وہ کہ اللہ کو مانا انہوں نے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا، مضبوط نہیں ہوا، جہنم سے وہ نجات ان کو نہیں ملی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت دنوں تک اس آیت کا میں سمجھ نہیں پاتا تھا، کیا مانا ہے، کیا مانا اللہ پر ایمان، یعنی اللہ پر ایمان لانے مطلب ان کا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے ماننے کے باوجود عبادت میں جا کر کے شرک کرتے ہیں، مورتی کے سامنے سر جھکاتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت مورتی رکھے ہوئے تھے، وہاں ان سے مانگتے تھے، وہاں ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ کہا کہ ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچایا، تو یہاں ہم لوگ کو مضبوط ہونا پڑے گا کہ توحید ربوبیت کافی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو توحید ربوبیت کے بعد یہ سیڑھی ہے، اور اصل مقصد ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کو جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کی تنفیذ کرنی پڑے گی، زندگی میں تطبیق دینی پڑے گی۔ توحید کا علم کافی نہیں ہے، تطبیق ضروری ہے، تطبیق ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اصول کے اور ایک اصول باقی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن انہ تعالی الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، دین اسلام کا پانچواں اصول قاعدہ، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری عبادت ہیں، جسے صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے۔ ان تمام عبادتوں میں عبادت کی جڑ، اصل عبادت کی جڑ، اساس، بنیاد توحید ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں، جب عبادت کی اصل جڑ، اصل بنیاد عبادت کی اصل جڑ، بنیاد توحید ہے، تو ہم توحید لے کے کیوں نہیں چلتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ آج آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، عزیز طلبہ، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس توحید کو لے کے چلیں۔ اس لیے اس توحید کو سیکھنے کی ضروری ہے کہ سب محنت کریں،
नहव में मेहनत करें, अरबी ज़बान में मेहनत करें, क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को जानें और उस ज़बान को जानने के बाद तौहीद को सीखें, उस तौहीद को सीखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलबा को, अपने बेहतरीन टीम को सिखाया है, और वो सीखने के बाद दुनिया वालों को पैगाम दे, दुनिया वालों में नश्र कर दे। आज लोग बड़े फख्र से कहते हैं तुम्हारा तौहीद की क्या जरूरत है। कल ही जमात तबलीग के कुछ लोग कह रहे थे कि तौहीद में क्या जरूरत है, नमाज ही बनाइए, बेपर्दगी है आज आपके समाज के अंदर हटाइए। मैं कहा तौहीद तो आसान है, तौहीद तो आसान है। जब इस तौहीद की मोहब्बत नहीं मिलेगी तो फिर कैसे हम बचेंगे, ईमान कैसे बढ़ेगा। मैं दो नुक्ता से समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में से एक बहुत खूबसूरत नाम है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अल्लाह के एक नामों में से एक नाम है सित्तीर, वो छुपाने वाला है, गुनाहों को छुपाने वाला है। जब एक बंदा सित्तीर को जानता है, एक मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में बैठती है। किस तरह से कि बंदा कहता है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, कोई ऐसा है जो गुनहगार ना हो, हम सब गुनहगार है। लेकिन वो बंदा गुनाह करने के बाद नातिम होता है, शर्मिंदा होता है, रब से कहता है या अल्लाह या सित्तीर, ए छुपाने वाला, गुनाह किया है, मैं तेरा गुनाह हूँ और तू छुपाने वाला है, मेरे गुनाह को छुपा देना। क़यामत के दिन छुपा देगा बंदा, इसे दुआ करेगा, रब से ताल्लुक जोड़ेगा। हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि क़यामत के दिन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इल्म की बड़ी कीमत है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी आया और उसी बीच में सवाल करते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि कोई ऐसी हदीस आप जानते हैं कि एक बंदा, अल्लाह ताला एक बंदा, मोमिन बंदा से सरगोशी करेगा, गुफ्तगू करेगा? कहा मैं जानता हूँ क़यामत के दिन एक मोमिन बंदा रब के पास लाया जाएगा, करीब किया जाएगा रब से, और अल्लाह ताला उससे सरगोशी करेगा, गुफ्तगू करेगा, उससे पूछेगा कि बंदा तूने फला फला मौके पर गुनाह किया था, ये गुनाह गिनाएगा कि ये गुनाह किया था तूने? तो बंदा कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया था, बल्कि 2 मरतबा एतराफ करेगा, इकरार करेगा कि मैंने ये गुनाह किया था, ये मैंने गुनाह किया था। अल्लाह कहेगा सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, मैंने दुनिया में वो गुनाह छुपा दिया था। कभी आप गुनाह करते हैं क्या? पेशाब में लिखा आता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो उसका इज़हार कर देता है, उसका नश्र कर देता है। अल्लाह कहता है सतरतुहा, अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन उस मोमिन बंदा से सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, कि दुनिया के अंदर उस गुनाह को छुपा दिया था। फअग़फ़िरुहा लका अल-यौम, आज मैं उस गुनाह को छुपा दूंगा। कहा जाएगा? अब जन्नत, जो अल्लाह छुपा देगा गुनाह को। यहाँ मोमिन बंदा सोचते रहता है इस तीर को लेकर के, अल्लाह के नामों को लेकर के, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू हम सब पर मेहरबान हो जा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना, हम सबको बख्श देना, और मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह देना। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।